بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کو مسواک کے متعلق کچھ بیانات، روایات، اس کی فضیل و اہمیت، اس کی سنتیں اور مستحب وہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت و اہمیت سنا دیتا ہوں۔ مسواک کی فضیلت و اہمیت میں بکثرت احادیث و مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دے دیتا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضائے حق سبحانہ و تعالی و تقدس ہے، اور فرمایا جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا ہے۔ خطرہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بار بار تاکید اور وصیت پر میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرأت و قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو وہ کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے، مطلب اپنا معمول بنا لیا تھا مسواک کرنا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے، مطلب ہر وضو کے وقت وہ مسواک کرتے تھے۔ انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے، مطلب مسواک آپ انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، خواہ اپنی انگلی سے ہو یا دوسرے کی انگلی سے، اور سخت و درشت کپڑے سے ہو تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہو جائے گا۔ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے، اور مواہب الدینہ میں ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بعض شرح حدیث نے کہا ہے کہ مسواک میں یمن سے مراد یہ ہے کہ ابتدا دائنی طرف سے کرے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی، جب رات کی نماز کو اٹھتے تو مسواک کرتے اور پھر وضو کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری و مسلم اور ابن سعد میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے بھی مسواک ضرور فرماتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے، مطلب جس کے لیے آپ مسواک کریں، اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مطلب کہ آپ مسواک کریں گے نا نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، تو اس میں آپ کو 70 گنا فضیلت ملے گی۔ اگر آپ مسواک کے بغیر نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ فضیلت 70 گنا نہیں ملے گی۔ اب مسواک کے متعلق سنتیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے، اور ہر مرتبہ پانی سے بھگونی چاہیے، مطلب پانی سے بھگو دینی چاہیے۔ اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کی دائیں جانب اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کریں، اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے کریں، دائیں جانب انگوٹھے سے اور پھر بائیں جانب شہادت کی انگلی سے مسواک کر سکتے ہیں۔ اب مسواک پکڑنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ چھنگلی مسواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچے، جو انگوٹھا ہے آپ کا وہ مسواک کے سرے کے نیچے ہو، اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر ہونا چاہیے، مسواک کے اوپری طرف ہونی چاہیے۔ مسواک دانتوں میں ارزن اور زبان پر تولن کرنی چاہیے۔ دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف کو بھی مسواک سے صاف کیا جائے، اور اسی طرح منہ کے اوپر اور نیچے کے حصے اور جبڑے وغیرہ میں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ اب جن اوقات میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سونے کے بعد اٹھنے پر،
وضو کرتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، منہ میں جو ہے بدبو ہو جانے کے وقت یا دانتوں کے رنگ میں تغیر پیدا ہونے پر، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اگر وضو اور نماز میں زیادہ فصل ہو گیا ہو۔ اب جو ہے ذکر الہی کرنے سے پہلے 8واں ہے خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے کے وقت۔ 9واں جو ہے اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد۔ 10واں بیوی کے ساتھ مقابرت سے پہلے، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت، موت کے آثار پیدا ہو جانے سے پہلے، سحری کے وقت، کھانا کھانے سے قبل، سفر میں جانے سے قبل، سفر سے آنے کے بعد اور سونے سے قبل۔ یہ جو ہیں اوقات، ان میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو فضیلت اور یہ سنت اور مستحب اور اس کے متعلق جو ہیں ساری طور طریقے جو کس طرح مسواک کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت مسواک کرتے تھے اور انہوں نے کس وقت اس کا معمول بنایا ہوا تھا۔ تو اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ وضو سے پہلے مسواک کرتے ہیں، پھر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب اس مسواک کی فضیلت سے آپ کو اس نماز پڑھنے سے آپ کو 70 گنا فضیلت ملے گی۔ اگر آپ مسواک نہیں کریں گے، وضو کے بغیر جو ہے نا مسواک جو ہے وہ نہیں کریں گے، وضو کر کے پھر نماز پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو 70 گنا فضیلت نہیں ملے گی۔ امید ہے آپ کو مسواک کے متعلق جو ہے ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔